ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية للترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. انتہا. ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہے، چنانچہ ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے وہ 2 رکعت کافی ہو جائیں گی جو کوئی شخص اس کو چاشت کے وقت ادا کرے گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث سے چاشت یعنی اشراق کی 2 رکعتوں کی فضیلت واضح ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کے اندر 360 جوڑوں کی سلامتی و عافیت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی تسبیح، تحمید اور تحلیل و تکبیر کے کلمات، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اعضائے انسانی کا صدقہ بن جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ روزانہ ہر انسان کے جسم کے ہر حصے پر صدقہ دینا واجب ہے، اور وہ صدقہ لوگ تسبیح پڑھ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، تحمید یعنی الحمدللہ کہہ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر تحلیل کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، امر بالمعروف یعنی لوگوں کو اچھی بات کہہ کے بھی ادا کر سکتے ہیں، نہیں عن المنکر کسی کو برائی سے روک کر کے بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کے سب صدقات ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو فرما رہے ہیں یجزی من ذالک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، کہ ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کے وقت میں اگر 2 رکعت پڑھ لیا جائے تو ساری چیزوں کے لیے یہ 2 رکعت کافی ہے، یعنی تحمید بھی کر لیا آپ، تسبیح بھی پڑھ لیے، حمد بھی کر لیے، تحلیل بھی کر لیے، سارے صدقات یعنی اذکار کی جو چیزیں ہیں سب اسی 2 رکعت میں شامل ہیں، یہ کہنا مقصد ہے اس میں۔ تو دیکھا آپ نے یہاں جو ہے چاشت کے اوقات عموماً 9 بجے کے بعد ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اشراق کا لفظ بریکٹ میں لکھا ہے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو اشراق کا وقت ہوتا ہے سورج کے 15 منٹ شروع ہونے کے 15 منٹ کے بعد اشراق شروع ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے اشراق کا ہی نماز بولتے ہیں، اور اس کے اوقات ہے سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد۔ مثلاً کچھ لوگ نماز فجر کی پڑھتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے گا تو 15 منٹ ہوتا ہے مکروہات، اوقات مکروہ، جس میں جو ہے نماز لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سورج نکلنے کے وقت نکلنا شروع ہوا، تھوڑا نکلتا ہے، تھوڑا نکلتے جب پورا نکل جاتا ہے نہیں تو اب وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو شروع سے نکلنے کے وقت 15 منٹ کا اندازہ لوگوں نے لگایا ہے، لہٰذا یہ وقت جو نکل جاتا ہے تو آپ فل سورج نکل گیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اب ہو گیا۔ چونکہ اس اوقات میں ایک حدیث میں مختلف الفاظ قرن الشیطان وغیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ شیطان وہاں پر اپنے سینگ لگائے رکھتا ہے، اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو اسلام سے خارج ہیں وہ لوگ اس وقت میں پوجا اور عبادت کرتے ہیں شمس کی، یعنی آفتاب کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے جو ہے کفار کی مشابہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ روکا ہے، وہ بھی اصل مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی یہیں پر اس پہلی حدیث کے بارے میں۔ دوسری حدیث ایک ہی حدیث ہے، ذرا لمبی کر دیا اس کو، خلاصہ کہوں تو 2 منٹ میں ہے، نہیں کہوں تو جو ہے ترجمہ کروں تو لمبا ہے۔ ایک ہی حدیث کے 3 حصے ہیں، مگر کچھ بات بتا دیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی ہیں، وہ روایت کرتی ہے، یہ ہے حارث کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس سے گزرے جب وہ فجر کی نماز پڑھ چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اپنی جو نماز پڑھتے تھے گھر میں جس جگہ، اسی جگہ بیٹھی تھی، اپنے مصلی پر بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے سویرے نکلے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ان کو اسی مقام پر بیٹھے ہوئے پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسی حال میں ہو جب سے میں نے تم کو چھوڑ کے گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا، تم اسی حال میں ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چھوڑنے کے بعد، تمہارے پاس جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر اس کو وزن کیا جائے، اب تم جو صبح سے بیٹھ کے اتنے اذکار کی ہو، اس سارے اذکار کو اگر وزن کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ترازو میں تو تم سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کیا چیز ہے وہ 3 کلمات؟ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ و بحمدہ وزنۃ عرشہ، سبحان اللہ و بحمدہ مداد کلماتہ۔ یہ 3 الفاظ ہیں، اس کو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آگے کیا ہے، ایک دوسری حدیث جو مسلم کی ہے اس میں بیان کیا ہے کہ اسی کو دوہرا کے بیان کیا ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، اور سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زنۃ عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ، اس کو تفصیل کر دیا۔ آخری روایت جو لمبی پڑھا میں نے، جو ترمذی کی ہے، اس میں 3 مرتبہ پڑھ دیا ہے۔ مثلاً اس میں ذرا ایک اور لفظ کے فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں یہ کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں؟ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ اس پر آیا سبحان اللہ عدد خلقہ، اس کو 3 مرتبہ دہرایا ہے۔
اس کلمہ. بس اتنا ہی فرق ہے اس روایت میں، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکھایا. ہم کو کتنی مرتبہ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں. یاد ہو جاتا ہے 2 منٹ کے لیے، ایک دن یاد رہتا ہے پھر بھول جاتا ہوں میں. کبھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے لا کر کے لفٹ وغیرہ میں اسٹیکر لگا دیتا ہے. بہرحال آج یاد کر لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، کافی ہے. آخری 2 حدیث ہے، وہ مختصر سے ہے. ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، دونوں کی کیا مثال ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مثال دی ہے، مثل الحی والمیت، ایک مردہ اور زندہ کی مثال ہے. یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا مطلب وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد کرنا بھول گیا اس کا مطلب وہ مردہ ہو گیا. جیسے مردہ جو مرنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کر سکتا دوبارہ، وہی حال ایک زندہ آدمی کا ہے جو اللہ سے غافل ہے، اس کا وہی حال ہے جو قبر میں چلا گیا. دونوں کو ایک ہی طرح کا ہے. لہذا یہاں پر یہ مثال دیا کہ جس آدمی کے دلوں میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ غافل ہو، اس کی زبان بھی غافل ہو، دل بھی غافل ہو، تو اس کی مثال مردے کی سی ہے. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے. یہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے. اور مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، گھر کا لفظ ہے یہاں پر، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسے ہی جیسے کہ مردہ اور زندہ ہے. بات ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے، اپنے دل کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عيادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. ونهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. ترجمہ و تشریح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں اکثر یوں فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ترجمہ: اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب
تو تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ گویا رکوع اور سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ایک یہ بھی آئی جو ابھی پڑھا گیا۔ ہم لوگ رکوع سجدہ میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اور بھی دعائیں ہیں جیسے ابھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعا ہے، اب تو دو جان لیے، ایک پہلے پڑھتے سبحان ربی العظیم، اور ابھی ایک دعا آئی تیسری اور دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یوں کہا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ فرمایا کرتے تھے۔ سبوح قدوس کے معنی کیا ہے؟ بہت ہی پاک اور بڑا مقدس ہے، فرشتوں اور جبریل کا رب ہے۔ سبوح کے معنی ہیں کہ بہت ہی پاک، جیسے سبحان سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے کو سبحان بولتے ہیں، یعنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور سبوح اسی کے جو ہے اس مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں کوئی عیب ذرہ برابر ہے ہی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اس اور تاکید کے ساتھ زور کے ساتھ جب بولیں گے تو اس وقت سبوح کا لفظ بولیں گے۔ اور سبحان بھی وہ بھی اس مبالغہ کے صیغوں میں سے ہے، مگر اس کا معنی کبھی مصدر کا بھی آتا ہے، تو اور وہاں پر وہ صفت کے معنی میں دیتا ہے سبحان، جس کے معنی تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور سبوح کے معنی ہے پورے پاک ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر نہیں، نہ سوچ میں، نہ عقائد میں، نہ خیالات میں، نہ عمل میں، ہر لحاظ سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو سبوح کہتے ہیں۔ اور قدوسیت سے نکلا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں یہ مقدس شے ہے، یہ مقامات مقدسہ، اسی میں سے قدوس نکلا ہوا ہے، وہ بھی اسی مبالغہ کے صیغہ ہے جو بہت تاکید کا معنی دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ مقدس ہونا، اللہ کے ذات کو سارے ذاتوں سے زیادہ طاقتور ہونا اور زیادہ پاکیزہ ہونا، زیادہ نعمتوں سے بھرپور ہونا، یہ سارے صفات جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پائے جاتے ہیں وہ قدوس میں پایا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھایا رب الملائکۃ والروح، ملائکہ مانے فرشتے، اور رب مانے رب، فرشتوں کا رب ہے، یعنی سارے جتنے فرشتے ہیں سب کا رب۔ اور اس کے بعد روح کا بھی لفظ ہے، اللہ بتا دیا رب الملائکۃ والروح، روح کا بھی وہ رب ہے۔ روح سے مراد یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے، روح سے جہاں بھی مراد ہوتا ہے عموماً وہ جبرائیل علیہ السلام مراد لیے جاتے ہیں جب فرشتوں کے زمرے میں جب بات ہوتی ہے تو یہاں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا وہ چار کلمات ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں پڑھتے تھے۔ اوکے، اب آگے چلتا ہوں تیسری جگہ۔ تو وہ تین طرح کے دعا ہم لوگوں کو اب یاد ہو گیا۔ ایک تو عام طور سے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور دوسرا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس سے پہلے پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ دس آلسو رکوع اینڈ سجود وی کین ورد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، and another is سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ Today we read this one, and first we are normally reading during the ruku and sujood subhan Allah al-azim, subhan rabbi ala sujood, subhan rabbi al-azim. This is the normally we reading, but there this more came regarding the same. And last hadith, I have two more. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رکوع کرو تو اس میں اللہ کی بڑی تعظیم کرو، اللہ رب ذوالجلال کی بڑی تعظیم کرو، اور سجدہ کرو تو اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو، تم اپنی دعا کی قبولیت کے بہت قریب ہوتے ہو۔ یعنی جب سجدے میں ہوتا ہے بندہ تو اللہ سے بہت کلوز ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری سنتا ہے۔ تو جب رکوع کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب نفل نماز پڑھو تب۔ اف یو آر beside of
Imam, you have to do the simple, 3 times only, or whatever Imam making slow and long up to him. But when you are single, praying, ruku, what call it, nafil or sunnah, that time you are alone. You can make longer as you need, like this salah. That time you are any dua can make, this free hand, by according to this hadith. Said, amma sujood fajtahidu fi dua. When you are in sajda, then make more and more dua, because you are very near to Allah and very near to your dua will be accepted. So this is a good opportunity for sajda doing people. So that time you have to care about that. When you are single. بولو کیا کوشچن تھا؟ میں بولا تھا امام صاحب کے پیچھے جب سجدے میں جاتے ہیں ہم تو کبھی نہیں بولتے نا، تو وہ سبحان ربی اللہ بولتے ہیں. ہاں وہ پڑھنا ہے، جتنا وہاں پر تو چھوٹے پڑھنا ہے نا، چونکہ امام کو آرڈر ہے ہلکی نماز پڑھانے کا. اور جب آپ اکیلے پڑھو تو آپ جتنی لمبی پڑھنا ہو، جو دعائیں مانگنا ہو ساری مانگ سکتے ہیں سجدے میں. آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس وقت جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. دس از اے اسپیشل حدیث ٹیلنگ دیٹ the slave of Allah is very near to Allah when he is in sajda. So we have to make more and more dua. This is a special hadith narrated by a Muslim and narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو حدیث سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة. فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة
فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة رواه مسلم. قال الحميدي كما هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بغير 1000. انتہا. ترجمہ و تشریح. پہلی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جو دعا پڑھتے تھے، کئی دعا پڑھتے تھے، ان میں سے ایک اور بھی یہاں آ رہی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یوں پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اس کو مسلم نے روایت کیا. ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میرے تمام چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، علانیہ اور پوشیدہ گناہ معاف فرما دے. اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی شہادت ہے، اللہ کی شہادت ہے کہ بخشائے تھے، ان کے اگلے گناہ معاف اور پچھلے گناہ بھی معاف. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہتے تھے: اے اللہ، ہمارے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ گناہ جس کو دنیا جانتی ہے، وہ گناہ جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، جو خفیہ ہو، وہ پہلے کا ہو یا بعد میں آنے والا، سارے گناہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا، وہ بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو ہم لوگ تو گناہگار ہیں، سراپا گناہگار ہیں. ہم لوگ کو تو اور کتنی مرتبہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں روزانہ. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: یہ شکر گزار بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتا رہے. ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ نہیں کر پاتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے، اور اس کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا متبع امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غافل ہے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، مگر توبہ استغفار کی نوبت نہیں آتی. الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اللہ سے معافیاں بھی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو برگزیدہ اعلیٰ نیک لوگوں میں شامل کر دیتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. اے اللہ، ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرما. دوسری حدیث کی طرف چلتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث آپ نے بار بار سنا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں جگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، یا سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، یا دونوں میں. آپ یہ فرما رہے ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. مانا ہے تیری پاکیزگی ہے، تیری ذات پاک ہے اللہ، اور تیری حمد کرتا ہوں، تیری ثنا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں. تو ایک اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم کے اندرونی حصے پر پڑا تو دیکھا دونوں قدم کھڑے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں ہے اور قدم یوں کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پایا. دونوں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. معنی ہے اے اللہ، میں تیری رضامندی، تیری خوشنودی کا سوال کرتا ہوں،
तेरी नाराज़गी से, यानी तेरी नाराज़गी से बच जाऊँ और तेरी खुशनुदी हासिल हो जाए, और तेरी माफ़ी का तलबगार हूँ, और तेरी पकड़, तेरी गिरफ्त, तेरी सज़ा से बचना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तुझसे। ये सवाल देखिए, औज़ु बिका मिनका, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तुझसे। अल्लाह की पनाह अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह के खौफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाह हम तेरी पनाह में जा रहे हैं, तेरे गोद में जा रहे हैं, तेरे साए में जा रहे हैं। और डर है तो किसी से, सिर्फ तुझ से। डर है तो किसी दूसरे का डर नहीं है, अगर डर है तो सिर्फ तेरी डर है, तेरा डर है। ये बहुत माने जामे कलमा है, एक ही मुख्तसर सा लफ्ज़ है, औज़ु बिका मिनका, बहुत माने खैज़ लफ्ज़ है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह अगर डर होता किसी से तो कोई शख्स ऐसी नहीं है तेरे सिवा किसी से डर सकता हूँ, तेरी ही डर है और तेरी ही पनाह चाहता हूँ। और आखिरी लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला उहसी सनाअन अलैक, ए अल्लाह तेरी तारीफ़ तो मैं कर नहीं सकता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तेरी तारीफ़, तेरे हम्द व सना और तेरी बरगुज़ीदगी मैं तो बयान नहीं कर सकता हूँ, ना कर सकता हूँ। अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, हाँ कुछ कलमात ऐसा है जो आपने कर दिया है खुद, अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिया, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ने खुद बयान किया ना, हम इसलिए उसको पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा कहो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ते हैं। यही सब जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम चंद कलमात जो तुमने सिखा दिया है वही जानता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता हूँ, तेरी तारीफ़ भी नहीं कर सकता हूँ। ये तो यहाँ है, और कुरान में 2 जगह लिखा है, सूरह कहफ के आखिर में लिखा है, और एक दूसरे मकाम पर शायद सूरह अन्नमल है, वहाँ अल्लाह ने फरमाया है कि अगर कोई पूरी दुनिया के दरख्त को कलम बना दिया जाए और समंदर के अलावा और 7 समंदर हो, सबकी रोशनाई बना दिया जाए, अल्लाह की तारीफ़ लिखा जाए, तो सारी रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया के सारे दरख्त और सारे चीज़ का कलम ख़त्म हो जाए, टूट जाए, लेकिन अल्लाह की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकता। और उसी की तरफ यहाँ इशारा है, ला उसी अलैका सनाअन, ला उसी सनाअन अलैक, हम आपकी तारीफ़ नहीं कर सकते हैं अल्लाह ताला। जैसा कि आपने अपने नफ्स के बारे में तारीफ़ किया, मैं वही चंद कलमात बोल लेता हूँ, बाकी मैं नहीं कर सकता हूँ। ये है, ये अल्लाह के बारे में ये हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से साबित हुआ। इस हदीस में आपने हज़रत आयशा ने 2 मरतबा बताई, एक मरतबा बताई कि दूसरे दुआ पढ़ रहे थे, और एक मरतबा दूसरी दुआ पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में, और दोनों एक ही हदीस में यहाँ जमा हो गई, मुस्लिम शरीफ की रवायत में। आगे चलता हूँ आखिरी हदीस की तरफ। हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, क्या कहते थे, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियां कमाने की काबिल हो सकता है, या कोई तुम में से कोई 1000 नेकी अगर मिले तो आजिज़ हो सकता है, यानी किसी को नेकियां मिल जाए 1000 तो कोई आजिज़ होगा, यानी ऐसा होगा कि जो उस नेकियां को नहीं समेट सके। तो साहबा ने पूछा ऐसा कैसे होगा कि एक आदमी एक ही रोज़ में 1000 नेकियां हासिल कर ले? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, एक दिन में 1000 नेकियां हासिल कर सकता है, और वो इस तरह से होगा कि वो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसको 1000 हसना लिखेगा। और यहाँ लिखा हुआ है औ या 100 गलतियाँ उसकी माफ़ कर दे। 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहने से उसके नामा अमाल में 1000 नेकियां लिखी जाएगी, या 1000 गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन आगे जो मैंने तशरीह पढ़ी है, अरबी में है, पूरे के पूरे मुहद्दिसीन की लिखी हुई है, उनमें लिखा है कि या नहीं है और है, यानी एक रवायत के लिहाज से या है, एक रवायत के लिहाज से और है, यानी उसको 1000 नेकी भी देगा अल्लाह ताला, और 1000 गुनाह माफ़ भी कर देगा, यानी डबल सवाब।
اس روایت کے لحاظ سے جس کو حمیدی نے روایت کیا ہے. تو بہرحال صرف سبحان اللہ کہنے سے کتنا ثواب مل سکتا ہے؟ 1000 نیکی اور 1000 گناہ معاف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے. تو صحابہ کو تعجب لگا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ایک آدمی 1000 حسنات جمع کر لے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا یوں ممکن ہے. صحابہ کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا صرف 100 مرتبہ آپ سبحان اللہ کہو تو اللہ تعالیٰ 1000 نیکیاں لکھے گا آپ کے نام میں نامہ اعمال میں, اور 1000 جو گناہ صغیرہ ہے اس کو معاف کر دے گا. یاد رکھا جائے جب بھی معافی ہوتا ہے اس طرح کے گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. گناہ کبیرہ کی تعداد امام ذہبی نے لکھا ہے 70, اور کسی نے اس میں اور 9 بڑھا دیا ہے, 79 ہے, یا امام ذہبی کے مطابق 70 ہے, 70 ہے یعنی گناہ کبیرہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا. خالص توبۃ النصوحہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا, قتل کرنا. 2-4 میں بتا دیتا ہوں. جھوٹ بولنا, کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا, سود کھانا, سود در سود کھانا, صحابہ کرام کو گالیاں دینا یا ان کو برا بھلا کہنا, اور بہت سے ہیں اس کے علاوہ. 70 ہے. ایک حدیث میں ہے 7 موبقات, اتقوا 7 موبقات. مسلم شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. تو 7 ہلاک کرنے والی میں ہے شرک باللہ, زنا, چوری, لڑائی میں پیٹ دکھا کے بھاگ جانا, لڑائی سے بھاگ جانا. اسی طرح ماں کی نافرمانی, والدین کی نافرمانی کرنا, اور سود کھانا, یتیموں کے مال کھانا یعنی کسی کا حرام مال کھا لینا. یہ سارے 7 چیزوں کا نام وہاں دیا ہے مسلم شریف کی روایت میں. اور یوں ہی کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. یہ سارے چیز کو جمع کیا ہے امام ذہبی نے, تو انہوں نے 70 لکھا ہے. اور یہاں بھی مختصر امام ذہبی کے مختصر کتاب لکھی ہے, کسی نے اس کا شارٹ لکھا ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے اردو میں, پتہ نہیں اور بھی زبان میں ہے یا نہیں, اگر کسی کو شوق و تلاش ہے. میں نے یہاں اردو میں دیکھا ہے, شارٹ میں لکھا ہے. اس کی اوریجنل جو ہے ذرا سا بڑی ہے لیکن اس شارٹ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ 70 جو گناہ کبیرہ ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا ہے. اور گناہ صغیرہ ان دعاؤں سے پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے, نماز پابندی سے پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے. گناہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ, اب آپ کو معلوم نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کہ گناہ صغیرہ کیا ہے, گناہ کبیرہ کیا ہے. آپ جھوٹ بولنا تو لوگ آسانی سے جھوٹ بول لیتا ہے, لیکن جھوٹ گناہ صغیرہ نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے. کسی کے پیچھے گناہ غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن شریف میں بہت سختی سے سورہ حجرات میں منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھا سکتا ہے, یہ غیبت کو کہتے ہیں. کسی کے پیچھے بائک بیٹنگ کرتے ہیں, اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا ہے. اسی طرح کسی کو برے نام سے پکارنا, یہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو اس کا مطالعہ کرنے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة سلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة له الفضل له الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة رواه مسلم. انتهى. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور یعنی التفات کرتے یعنی مقتدی کی طرف توجہ کرتے جیسے امام صاحب بیٹھے تو اس وقت 3 مرتبہ استغفار کرتے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام. معلوم ہے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے اللہ تو تمام عیوب سے سالم ہے بے عیب ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے. حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام اوزائی سے پوچھا گیا کہ استغفار کیسے فرماتے تھے. انہوں نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے استغفر اللہ پڑھتے تھے. یہ روایت مسلم کی ہے. تو گویا اس حدیث میں جو ہم لوگ استغفار کرتے ہیں نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں اس کے بعض شکل یہاں آئی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام یہ بھی پڑھتے تھے. یہ یہاں مسلم کی روایت میں یا بخاری میں بھی یہ صحیحین کی روایت میں لیکن یہاں صرف مسلم کی روایت لکھا ہے لیکن دونوں میں گویا کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثابت ہو گیا اس حدیث سے. راوی کون ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ یاد رکھنا ہے. دوسری روایت کی طرف چلتا ہوں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام سے فارغ ہوتے تو یہ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ اس کا ٹکڑا جو ایک جو ہے ہم لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک دوسری جگہ سے ملا ہوا ہے لیکن یہ ہم جو پڑھتے ہیں یہاں اس پورا ایک ساتھ نہیں ہے مگر یہ حدیث میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے. حدیث کا یہ اصل تو یہی ہے نا اصل یہی ہے بعد میں کسی نے وہاں پر چھاپ دیا نا مین تو یہ ہے. تو گویا ایسا ہے ایک ٹکڑا یہ بھی ہے. ترجمہ کر دوں. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اسی کے لیے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ وہ ہر چیز عطا کرنے اور اس کو روکنے والا نہیں. جو چیز تو عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور تجھ سے نہیں بچا سکتی. یعنی قیامت کے دن کتنی بڑا دنیا میں کنگ ہو بڑا سے بڑا ہو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے پوزیشن دنیا میں کوئی کام کے نہیں ہے اللہ کے نزدیک بس اور بس تقویٰ کام لے گا. غریب کا بھی اگر اچھا ہوگا تو وہ بادشاہوں سے اچھا ہے اگر بادشاہ کا غریب سے اچھا ہوگا تو اس کو بھی اچھا ہوگا. ایسے بھی دنیا میں اسلامی تاریخ میں بادشاہ گزرا ہے جو بادشاہ چلانے کے بعد بھی اتنا ہی انصاف تھا اتنا ہی نیک تھا تہجد گزار تھا. عام لوگ جس کے پاس کوئی کام نہیں وہ تہجد نہیں پڑھتا بادشاہی دیکھنے کے باوجود بھی تہجد پڑھتے تھے. ایسے بڑی بڑی تاریخ اسلامی میں. تو لہٰذا کسی کو پیسہ لے ڈوب دیتی ہے یا کسی کو پیسہ اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے اور اس سے اس کے اخلاق بھی بڑھتے ہیں. اس کے دولت آنے کے بعد اس کے اخلاق اور بلند ہو جاتا ہے. آخری روایت پڑھتا ہوں. یہ مکمل حدیث ہے وہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ابھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہاں تک ولو کرہ الکافرون تک پورا یہاں پر موجود ہے. یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ یاد رکھنا ہے. یہاں تو لکھا ہوا ہے وہ صرف یہ یاد رکھنا ہے کس نے روایت کی
یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایسا کرتے تھے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، ہاں اتنا ہی کہنا مقصد ہے۔ یہ روایت ہے مسلم شریف کی، یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ آئیے ہم لوگ بار بار یہاں پڑھتے ہیں، یہ دماغ میں رکھنا ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر نماز کے بعد جس کو سلام پھیرتے یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الکافرون تک۔ معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت ہے، اسی کے لیے فضل ہے اور اسی کے لیے اچھی حمد و ثنا سزاوار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافر کو ناگوار گزرے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے ہر نماز کے بعد اللہ کی توحید و عظمت کا بیان فرماتے تھے، مسلم شریف کی روایت میں۔ گویا اس میں معلوم ہوا کہ ہم لوگ جو ادوار پڑھتے ہیں ضرور یہ حدیث سے ثابت ہے، فلاں فلاں حدیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور جو ہے اس میں بعض پر کوئی آپ کو انعام بھی لکھا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، کرم کرتے ہیں، وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ادوار چلیں گے تو چلتے رہیں گے، کیونکہ اذکار زیادہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اللہ کو ذکر کرنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله، رواه مسلم۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة سلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه۔ وعن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة له الفضل له الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ قال ابن زبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة، رواه مسلم۔ انتهى۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور یعنی التفات کرتے، یعنی مقتدی کی طرف توجہ کرتے، جیسے امام صاحب بیٹھے تو اس وقت 3 مرتبہ استغفار کرتے، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے
अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम मालूम है, तर्जुमा पढ़ देता हूँ। ऐ अल्लाह, तो तमाम अयूब से सालिम है, बेऐब है, और तुझी से सलामती है, और बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले तू बड़ी बरकत वाला है। हदीस के रावियों में से एक रावी इमाम औज़ाई से पूछा गया कि इस्तिग़फ़ार कैसे फरमाते थे। उन्होंने कहा, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे। ये रवायत मुस्लिम की है। तो गोया इस हदीस में जो हम लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं नमाज के बाद, जो अज़कार करते हैं, उसके बाद शक्ल यहाँ आई। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, और उसके बाद अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम ये भी पढ़ते थे। ये यहाँ मुस्लिम की रवायत में, बुखारी में भी, ये सहीहैन की रवायत में, लेकिन यहाँ सिर्फ मुस्लिम की रवायत लिखा है, लेकिन दोनों में है। तो गोया कि जो हम पढ़ते हैं वो साबित हो गया इस हदीस से। रावी कौन है? हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु, याद रखना है। दूसरी रवायत की तरफ चलता हूँ। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम से फारिग होते तो ये फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा अतैत व ला मुती लिमा मनात व ला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ये इसका टुकड़ा जो एक जो है हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, और एक दूसरी जगह से मिला हुआ है, लेकिन ये हम जो पढ़ते हैं यहाँ उस पूरा एक साथ नहीं, मगर ये हदीस में एक टुकड़ा ये भी है। हदीस का ये असल तो यही है ना, असल यही है, बाद में किसी ने वहाँ पर छाप दिया ना, मेन तो ये है। तो वो ये ऐसा है, एक टुकड़ा ये भी है। तर्जमा कर दूँ, तर्जमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है, उसी के लिए तारीफ़ है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, वो हर चीज़ अता करने और उसको रोकने वाला नहीं। जो चीज़ तू अता करने वाला अल्लाह ताला, उसको कोई रोकने वाला नहीं, और जिसको तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं, और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती और तुझसे नहीं बचा सकती। यानी क़यामत के दिन कितनी बड़ी दुनिया में किंग हो, बड़ा से बड़ा हो, अल्लाह के नज़दीक उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके पोजीशन दुनिया में कोई काम के नहीं है। अल्लाह के नज़दीक बस और बस तक़वा काम देगा। गरीब का भी अगर अच्छा होगा तो वो बादशाहों से अच्छा है, अगर बादशाह का गरीब से अच्छा होगा तो उसको भी अच्छा होगा। ऐसे भी दुनिया में इस्लामी तारीख़ में बादशाह गुजरा है, जो बादशाह चलाने के बाद भी उतना ही इंसाफ़ था, उतना ही नेक था, तहज्जुद गुजार था। आम लोग जिसके पास कोई काम नहीं, तहज्जुद नहीं पढ़ता, बादशाही देखने के बावजूद भी तहज्जुद पढ़ते थे। ऐसे बड़ी बड़ी तारीख़ इस्लामी में। तो लिहाजा किसी को पैसा ले डूब देती है, या किसी को पैसा अल्लाह ताला नवाजता भी है, और उससे उसके अखलाक भी बढ़ते हैं, उसके दौलत आने के बाद उसके अखलाक और बुलंद हो जाता है। आखिरी रवायत पढ़ता हूँ, ये मुकम्मल हदीस है वो जो हम लोग पढ़ते हैं अभी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यहाँ तक वलौ करहल काफ़िरून तक पूरा यहाँ पर मौजूद है। यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, ये याद रखना है। यहाँ तो लिखा हुआ है, वो सिर्फ यही याद रखना है किसने रवायत की। ये अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, इन्होंने नकल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ऐसा करते थे। तर्जुमा में कर देता हूँ, हाँ इतना ही कहना मकसद है। ये रवायत है मुस्लिम शरीफ की, ये मुस्लिम शरीफ में रवायत है। आइए हम लोग बार बार यहाँ पढ़ते हैं, ये दिमाग में रखना है। रावी कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बस तर्जुमा कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो हर नमाज के बाद जिसको सलाम फेरते ये पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़िरून तक। माना है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है, उसी के लिए तारीफ़ है, वो हर चीज़ पर कादिर है। गुनाह से बचने की तौफीक और नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से हासिल होती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी के लिए नेमत है, उसी के लिए फ़ज़ल है, और उसी के लिए अच्छी हम्द व सना सज़ावार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करने वाले हैं, अगरचे काफिर को नागवार गुजरे। हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के ज़रिए से हर नमाज के बाद अल्लाह की तौहीद व अज़मत का बयान फरमाते थे। मुस्लिम शरीफ की रवायत में गोया इसमें मालूम हुआ कि हम लोग जो अदवार पढ़ते हैं ज़रूर यह हदीस से साबित है
فلاں فلاں حدیث سے ثابت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور جو ہے اس میں بعض پر تو یہ آپ کو انعام بھی لکھا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں، کرم کرتے ہیں، وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ادوار چلیں گے تو چلتے رہیں گے. تو اذکار زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اللہ کو ذکر کرنے، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن آتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. انتہا. ترجمہ و تشریح. پہلی روایت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے 4 نفیس غلام کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیا. اس میں جو الفاظ ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام بطور تمثیل ہے، یعنی نہایت بیش قیمت غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو صرف پڑھنا ہے 10 مرتبہ یہ کلمات جو میں نے ابھی پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. قریب آ جائیے. یہ بات پہلے بھی حدیث میں گزری ہے، یہی لفظ جس کے معنی بتائے گئے تھے کہ جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 4 نعمتیں عطا فرمائے گا. ایک تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسری اس کے 100 اس کے نام میں حسنات لکھ دیے جائیں گے، اور تیسرے 100 سیئات اس کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں اس کو مٹا دیے جائیں گے، اور چوتھے یہ کہ اس دن شیطان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا جب تک شام نہ ہو جائے. یہی کلمات ہیں جو آج پڑھی گئی. یہاں اضافہ ہے صرف 10 مرتبہ پڑھنے کا، اور اس میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام عمدہ بیش قیمت غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے. اور انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی حدیث آئیں گی، اس کے بارے میں بتایا جائے گا. دوسری حدیث کا ترجمہ آج کی تلاوت میں.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلام کی خبر نہ دوں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اللہ جل جلالہ کو بہت محبوب کلمہ ہے، وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ بے شک اللہ کو سب سے بہترین کلام ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کلام یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہے۔ یہ مسلم روایت میں مکتوب ہے۔ یہی کلمات گزشتہ بھی بیان کیا گیا تھا، اس میں فرمایا گیا تھا کہ اگر جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں اگر 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اگرچہ گناہ کی تعداد کتنا ہو، سمندر میں جھاگ کے مقدار، سمندر کے اوپر جو پھین ہے اوپر جھاگ ہے، اس کے برابر بھی اگر گناہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب وہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اور آج کی حدیث میں جو گزری ہے جو بات کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین کلام ہے۔ ایک اور محبوب ترین کلام کی جو ہے تشریح پہلے گزری ہے، کلمتان حبیبتان کی حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 2 حدیث کی ترجمہ تشریح گزرے۔ تیسری حدیث حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایمان کو اگر 2 حصے میں تقسیم کیا جائے تو پہلے حصے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے گا، اور دوسرے حصے میں اس مقام کے مطابق طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی حدیث میں، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ اللہ کے یہاں جو میزان ہے، جہاں انسان کے اعمال کو وزن کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں، اس میں بھر جائے گا، اس میزان، اس پلڑا میں یہ پورے کے پورے صرف الحمدللہ بھر جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھو تو وہ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ و الحمدللہ پڑھنے سے میزان کے دونوں پلڑے بھر جائیں گے۔ اور یہاں لکھا ہے او تملأ ما بین السماوات والارض، یا اس کے پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان پورے کے پورے جو خالی جگہ ہے سب بھر جائے گا، صرف سبحان اللہ و الحمدللہ پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آخری روایت تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ کہا، اے اللہ کے رسول، کو ایسا کلام بتائیے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس بات کو پڑھتا رہوں، ہمیشہ اس کو بولا کروں، میں پڑھتا رہوں اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ پڑھا کرو۔ سوال کیا تھا کہ کوئی ایسا کلام بتائیے کہ جس کو میں بار بار پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کلمات سکھائے۔ تو اس اعرابی نے سوال کیا، یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے گا تو وہ اللہ کی شان میں ہے، ان کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف۔ اس نے کہے گا اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ کثیرہ، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی۔ معنی بتا دیتا ہوں، اے اللہ اغفر لی، مجھے معاف کر، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدینی، مجھے سیدھا راستہ دکھا، وارزقنی، اور مجھے رزق دے۔ یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، یہ تمہارے لیے، یہ 4 بات تم اللہ کے لیے کہو اور 4 بات اپنے لیے کہو۔ تو گویا یہ دونوں بات ہمیں کہنا چاہیے۔ جب اللہ کی ہم تعریف کریں، اللہ کی تعریف کریں تو اپنا بھی مانگ لیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ۔ جب سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں تو اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنے لیے بھی مانگ لیں، جیسا کہ اس صحابی سے ثابت ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو انہوں نے اپنے لیے بھی مانگ لیا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب ان کی تعریف کرے, اللہ کی تعریف, تو ضرور اپنے لیے کچھ نہ کچھ سوغات مانگ لیں ان سے. تو سب سے بہتر طریقہ جو ہم لوگ مانگتے ہیں, اپنی دنیا کی ضروریات مانگتے ہیں, جو شاید اللہ کو اس سے زیادہ دینے کا پلان ہو, لیکن ہم اگر اپنے انداز سے مانگتے ہیں تو شاید ہم اچھی طرح سے مانگ نہیں سکتے ہیں. اس لیے بہتر طریقہ ہے وہ طریقہ اپنایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا ہے. اگر وہ طریقے سے مانگیں گے تو زیادہ ملے گا. یہاں دیکھیے, اغفر لی, معاف کر دو, ہمارے دنیا جہان کی جتنی گناہ ہیں اس کو معاف کر دو. ورحمنی, اللہ تعالیٰ کا رحم جس پر ہو جائے, کرم جس پر ہو جائے تو ترغیہ ہو. اللہ تعالیٰ پیسہ دے کے رحم نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کئی چیز دیتا ہے جو پیسے کے علاوہ ہوتا ہے. وہدینی, مثلا سب سے بڑی بات ہے ہدایت. ہدایت بھی مانگتا ہے. جب ہدایت کسی کو دے دیتا ہے تو مان لیجیے آپ کو پاس اتنے ڈھیر سے پیسے ہیں اور اگر ہدایت نہیں ہے تو کہیں غلط جگہ میں خرچ کر کے آپ برباد کنگال ہو جاؤ گے. تو پیسے بڑی چیز نہیں ہے, ہدایت بہت بڑی چیز ہے. چھوٹے پیسے والا کبھی کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. آج اس کو بہت پیسے ہیں تو مہینے میں کتنی مرتبہ کئی لوگوں سے مانگتا ہے پیسہ, جبکہ بہت پیسے کماتا ہے. تو یہ اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. ورزقنی, اور رزق بھی دے. رزق کا مطلب ہے کہ ہم کو اتنا دے کہ ہم کہیں پر ہاتھ نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ دولت مند ہوگا وہی زیادہ آگے رہے گا جنت میں, کبھی نہیں کہا. بلکہ ان کا بالعکس فرمایا کہ جس کے پاس جو غریب ہوگا وہ دولت مند کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا. یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ جس کے پاس گناہ کم ہے. دولت مند کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت صحیح حساب دینا پڑے گا, بڑے بڑے اس کے ڈائری ہوگی. غریب لوگوں کے پاس 10 پیج کی ڈائری ہوگی, اللہ تعالیٰ الٹائے گا, اچھا 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 اچھا. اگر پکڑ لیا کہیں اللہ تعالیٰ کا کیوں ہوا تو خلاص کوئی خیریت نہیں. اگر الٹا کے چھوڑ دیا, اب دنیا میں آپ کے گناہوں کو اللہ نے ڈھانک دیا, دوسروں کی نظروں سے چھپا دیا, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کے گناہوں کو چھپا سکتا ہے نا. جو دنیا میں چھپایا آپ کے گناہوں کو تو وہ آخرت میں بھی آپ کے گناہوں کو چھپا سکتا ہے. تو لہٰذا کم سے کم گناہ ہو, جو ہو ہمارے عمل ہو, تھوڑے ہو مگر ہمارا عمل ہو, گناہ اس میں شامل نہ ہو. تو پکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا, وہ کامیاب ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارا اس پر ایمان ہے, اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا, آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 40 يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر مسيح الدجال رواه مسلم. انتہا. ترجمہ و تشریح. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کلمات کے ذریعے تعوذ کیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اور کلمات یہ ہے جو عام طور سے لوگ دعاؤں میں کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کسی کو یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الی ارض العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من فتنۃ القبر. ترجمہ ہے، اے اللہ میں بزدلی اور بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ نے دیکھا اس میں 4 باتوں کی طرف اشارہ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے پناہ مانگتے تھے سب سے پہلے بزدلی اور بخالت. یہ بہت بری چیز ہے. بخالت تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ فاقہ کشی کے شکار ہوں گے. ایک امت، ایک معاشرے کا ایک حصہ فاقہ کشی میں گزار دیں گے، دانے دانے کا محتاج ہوگا. یہ بخالت کی وجہ سے ہوتا ہے، کنجوسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح بزدلی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ اس لیے مانگتے تھے کہ دشمن کے خلاف وہ ہمت نہیں جٹا پائے گا اور بزدل دشمنوں سے بھی بھاگ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بزدلی پیدا ہوئی تو بڑے سے بڑے حکمران قتل کر دیے گئے، اب بڑی سے بڑی اراضی والا حکومت مقبوضہ ہو گئی اور مصطفی ہستی سے مٹ گئی، چونکہ یہ بزدلی کی وجہ سے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری پسند کرتے تھے، فیاضی پسند کرتے تھے کہ اگر پیسے ہو تو جیب میں مت بنا کے رکھے رہو، خرچ کرو. اور بزدلی بھی ناپسند کرتے تھے اور اس کی پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگتے تھے اس میں ہے ایسی عمر جس میں آدمی ناکارہ ہو جائے، اتنی بڑی عمر ہو جائے جس میں جو ہے اپنا ہوش حواس کھو جائے. ایسی عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. اور اس کی اور بھی شکل ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی دوسری عمر میں، کم عمری میں بھی اگر اس طرح کی بیماری لاحق ہو جائے جس سے آدمی کام کے قابل نہیں رہے، مجبور ہو جائے، تو اس زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اور چوتھی بات وہ فتنۃ الدنیا، دنیا کے فتنے. دنیا میں بہت سے فتن ہیں. سورہ انفال میں آیا ہے کہ دنیا کا جو فتنہ ایسا ہے کہ فتنہ پیدا کرنے والے تک محدود نہیں رہتا ہے، صالحین، نیکوکار، اچھے لوگ تک بھی فتنہ پہنچتا ہے. مثلا معاشرے میں کوئی اتھل پتھل ہوتا ہے تو اس میں نیکوکار اللہ والے لوگ بھی پس جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اس کی قرآن میں لکھا ہوا ہے بات کہ لہٰذا کوئی گاؤں میں، معاشرے میں، ملک میں کوئی ایسا فتنہ نہ ہو جس سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، اخلاق بھی خطرے میں پڑ جائے، نیک لوگ بھی ڈوب جائے. اگر ایسا فتنہ ہو تو وہ فتنہ اسلام کے پسندیدہ نہیں ہے. اسلام اللہ پسند نہیں کرتا اس کو، انا اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں. تو لہذا زبان سے کوئی ایسا الفاظ استعمال کرتے وقت یا ایکشن سے یا اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے وقت جس سے مسلم معاشرے میں فتنہ پیدا ہو، اور فتنے کی بہت سی شکلیں ہیں جو میں بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، وہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اسی طرح ہے فتنۃ القبر، قبر کے جو فتنے ہیں، قبر میں جو عذاب ہے اس سے بھی ہمیں بچائے. جس کو فتنے میں پڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں سب سے پہلے، ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا تو وہ فتنے میں پڑ گیا. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی حالت میں خاتمہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم سارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں اور زندگی میں بھی اپنی زندگی اچھے انداز سے گزاریں.
یہ تو پہلی حدیث کی مختصر سی تشریح میں نے کر دیا ہے. اب چلے دوسری حدیث میں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کا ہاتھ پکڑا، حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے اے معاذ، خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت معاذ سے، واللہ انی لاحبک. تقریباً جو لوگ کچھ دنوں سے یہاں رہتے ہیں سعودی عرب میں ان کو سمجھ میں آ جائے گا. واللہ انی لاحبک، اے معاذ قسم خدا کی میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کا یا معاذ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، تمہیں تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اور بہت زور سے کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ یہ کلمات نماز کے بعد کا کہنا مت چھوڑو. او کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ بھی ایک دعا کا ایک جملہ ہے، بہت پرفیکٹ جملہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھایا، حضرت معاذ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. یاد کر لیجیے وہ لفظ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مانا ہے اے اللہ اپنے ذکر پر میری مدد کر، آپ کے شکریہ پر مجھے مدد کر، اور اچھی عبادت کرنے کی مدد کر. یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے مدد کر سکتا ہے تو ہم اچھی عبادت کر سکتے ہیں. اللہ ہی تعالیٰ مدد کرے گا تو ہم اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اللہ ہی مدد کرے گا تو ہم ان کا ذکر بھی کریں گے اور فکر بھی کریں گے. تو لہذا یہ بھی ایک بہترین دعا ہے ایک آدمی کو اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے. اور جتنی طاقت اللہ نے دیا ہے اس میں اور مزید طاقت پہنچانے کے لیے یہ دعا بہت کارگر ہے. لہذا یہ دعا بھی یاد کرنا پڑھنا چاہیے نماز کے بعد. سب نماز کے بعد کی بات آ رہی ہے، پہلے جو پڑھی سو بھی، اور آج پڑھی ابھی پڑھی سو بھی. اور آخری دعا پڑھتا ہوں آج کی جو پوائنٹ پڑھی ہے اس میں آخری حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ چکے تو 4 چیزوں کی اللہ سے پناہ مانگو. کہتے ہیں نماز کے آخری بیٹھک میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد. اس کے بعد آخر میں 4 چیزوں کی دعا. ایسے کبھی لوگ ایک دعا تو یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی استغفرک. اس طرح کا جملہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں. کہتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے بعد کی حالت میں جو فتنہ ہو دونوں فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال آنے والا ہے اس کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اس 4 فتنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تاکید فرمائی ہے. مسیح دجال ایک زمانے میں آئے گا جب وہ اس کے ایک طرف جنت ہوگا ایک طرف جہنم ہوگا. کہے گا مجھ کو اللہ مانو، ہاں جو اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا. آج جو اس کا انکار کرے اس کے چہرے پر لکھا رہے گا کافر. جو اس کا انکار کرے گا نہیں تم تو کافر ہو تو اس کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا. تو جو اس کے جہنم میں جائے گا ان نعمتوں میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اس کے ساتھ ہوگا. اور جو اس کے اپنی جنت میں ڈالے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا اصلا. تو اس کی ایک پہچان اور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے کانی آنکھ ہے اور بڑھی ہوئی ہے، اپنی جگہ سے باہر نکلی ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ دجال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اس طرح کے فتنوں سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.